السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی جنگ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو شاید زندگی کی سب سے بڑی اور اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس طاقتور دشمن کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے جو نشے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور ہماری یہ گفتگو ایک آن لائن ریکوری گائیڈ کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ اندر ہی اندر کوئی چیز ہماری صلاحیتوں کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے، تو جان لیں کہ یہ کوئی ذاتی ناکامی نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو ہر لمحہ ہمارے اندر لڑی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ، یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک جانی مانی حقیقت ہے۔ یہ نشے کا وہ چکر ہے جو امید کو توڑ دیتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس چکر کو سمجھنا ہی اس سے نکلنے کا پہلا قدم ہے۔ اگر یہ علامات جانی پہچانی لگ رہی ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ ان لاتعداد نوجوانوں کا المیہ ہے جو خاموشی سے اس جنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ جنگ صرف قوت ارادی سے نہیں جیتی جا سکتی، کیونکہ دشمن بہت چالاک ہے۔ تو آج ہم اسی دشمن کے چہرے سے نقاب ہٹائیں گے اور اس پورے سسٹم کو سمجھیں گے جسے شکست دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم سائنس کی گہرائیوں میں جائیں، اس سفر کی بنیاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس کیوں کو قائم کرنا ہوگا، اس مقصد کو جس کے لیے یہ ساری جدوجہد کی جا رہی ہے۔ جب نیت اللہ کو راضی کرنا ہو تو کائنات کی سب سے بڑی طاقت آپ کی پشت پر آ جاتی ہے۔ جب دعا اور نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کا کوئی کیمیکل، کوئی نشہ نہیں دے سکتا، اور یہی وہ ذہنیت ہے جو صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی شفا کا باعث بنتی ہے۔ تو چلیں اب ذرا سائنس کی طرف آتے ہیں اور اس کلیدی کیمیکل سے شروع کرتے ہیں جو اس سارے کھیل میں، اس پوری کہانی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھیں، نشہ کسی بھی ایسی عادت کو کہتے ہیں جسے انسان بار بار کرنے پر مجبور ہو جائے، چاہے وہ اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ اسے نقصان پہنچا رہی ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم مسئلے کی جڑ تک پہنچ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈوپامین کی۔ یہ ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والا ایک قدرتی کیمیکل ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے گاڑی ایندھن کے بغیر نہیں چل سکتی، ہمارا دماغ ڈوپامین کے بغیر ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا۔ یہ ہماری موٹیویشن کا فیول ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اکثر لوگ اسے خوشی کا کیمیکل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تحریک یا موٹیویشن کا کیمیکل ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں کسی انعام کی خواہش دلاتی ہے اور ہمیں اس کے لیے کام کرنے پر اکساتی ہے۔ تو ڈوپامین خود کوئی بری چیز نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان نے بڑی بڑی ایجادات کیں، سائنس میں ترقی کی اور دنیا کو بہتر بنایا۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب اس نعمت کا غلط استعمال کیا جائے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ ایک قدرتی ریوارڈ سسٹم پر کام کرتا ہے جو ہمیں محنت کرنے اور کامیاب ہونے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن نشہ اس پورے نظام کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قدرتی نظام کیسے کام کرتا ہے اور نشہ اسے کس طرح تباہ کر دیتا ہے۔ اور پھر آتے ہیں انڈورفنز۔ یہ وہ کیمیکل ہے جو اطمینان اور سچی خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ وہ اصلی انعام ہے جو صرف اور صرف محنت کے بعد ہی ملتا ہے۔ تو دیکھیں، قدرتی راستہ بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ آپ محنت سے کام شروع کرتے ہیں، دماغ آپ کو ڈوپامین سے تحریک دیتا ہے، آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور انعام کے طور پر آپ کو انڈورفنز سے حقیقی اطمینان ملتا ہے۔ یہ ایک صحت مند سائیکل ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ لیکن نشے نے اس سسٹم میں ایک شارٹ کٹ لگا دیا ہے۔ یہاں کوئی محنت نہیں، کوئی حقیقی کامیابی نہیں، بس ایک بٹن دبایا اور ڈوپامین کا ایک طوفان آ گیا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بربادی شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا ان دونوں کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک صحت مند عادت اور ایک نشہ آور عادت دماغ کے ریوارڈ سسٹم کے ساتھ کیسے مختلف طریقے سے کام کرتی ہیں۔ ایک اچھی عادت جیسے ورزش ریوارڈ سسٹم کو توازن میں رکھتی ہے۔ یہ ایک متوازن ترازو کی طرح ہے۔ اس کے برعکس نشاور عادت دماغ کو ہائی جیک کر لیتی ہے اور اس سے ڈوپامین کی اتنی بڑی غیر فطری مقدار دیتی ہے کہ یہ ترازو ٹوٹ جاتی ہے اور دماغ کا قدرتی توازن بالکل بگڑ جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ دماغ اس نشے پر منحصر ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ہیروئن کا نشہ کرتا ہو۔ شروع میں وہ مزے کے لیے کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ صرف نارمل رہنے اور درد سے بچنے کے لیے نشہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دماغ سست پڑ جاتا ہے اور ہمت جواب دے جاتی ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ واپسی ممکن ہے۔
اب جب مسئلے کی جڑ کو سمجھ لیا گیا ہے تو آئیے حل کی امید کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ طاقتور پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امید ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ اس اندھیرے کو روشنی سے بدل دے، وہ چراغ بن سکتا ہے۔ اور اس پورے تجزیے کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ یہ کوئی اخلاقی ناکامی نہیں ہے، یہ ایک بگڑا ہوا کیمیائی نظام ہے جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی مسئلہ ہے جسے سمجھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دشمن کی چال سمجھ آ گئی ہے تو اس نظام کو ٹھیک کرنے اور اپنے دماغ کا کنٹرول واپس لینے کا سفر کیسے شروع کیا جائے؟ یہ سمجھنا کہ دشمن کون ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے، اس غلامی سے آزادی کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔